السلام علیکم ایٹ کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے برصغیر کے اندر ہونے والے 1937 کے انتخابات۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت فروری مارچ 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ کانگریس نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ کانگریس سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ برصغیر کے 11 صوبوں میں انتخابات منعقد ہوئے۔ کانگریس نے 11 میں سے 7 صوبوں مدراس، بمبئی، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ اور سرحد یعنی خیبر پختونخوا میں وزارتیں قائم کیں۔ پنجاب میں سر سکندر حیات، سندھ میں سر غلام حسین ہدایت اللہ، بنگال میں مولوی فضل الحق اور آسام میں سر محمد سعد اللہ نے مخلوط وزارتیں قائم کیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ مختصر سوال بنائیں۔ برصغیر کے کتنے صوبوں میں انتخابات ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب ہے برصغیر کے 11 صوبوں میں انتخابات منعقد ہوئے۔ دوسرا سوال، 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس نے کن صوبوں میں وزارتیں قائم کیں؟ اس سوال کا جواب ہے کانگریس نے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کانگریس نے 11 میں سے 7 صوبوں یعنی مدراس، بمبئی، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ اور سرحد یعنی خیبر پختونخوا میں وزارتیں قائم کیں۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ 1937 کے صوبائی انتخابات میں صوبائی اسمبلیوں کی کل جو سیٹیں تھیں وہ 1585 تھیں۔ یہ بات، اس نمبر کو انڈرلائن کریں، اس بات کو ایم سی کیوز کے لیے۔ کانگریس نے کل 715 نشستیں حاصل کیں۔ 1585 میں سے کانگریس نے کل 715 نشستیں حاصل کیں۔ کانگریس نے 58 حلقوں میں اپنے مسلمان امیدوار کھڑے کیے تھے، جن میں سے صرف 26 کامیاب ہوئے۔ 492 نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص تھیں۔ مسلم لیگ نے 108 مسلم نشستیں حاصل کیں۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے پنجاب میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کیا۔ اصل میں مسلم لیگ نے ہمیشہ قومی سطح کی سیاست کی اور پہلی مرتبہ 1937 کے انتخابات میں حصہ لیا کیونکہ یہ صوبائی سطح پر تھے۔ پنجاب میں مسلم لیگ کے 12 میں سے 2 امیدوار راجہ غضنفر علی خان اور ملک برکت علی کامیاب ہوئے، لہٰذا پنجاب میں یونینسٹ پارٹی نے انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں کی مدد سے انتخابات جیت کر اپنی حکومت بنائی۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ مختصر سوال بنائیں کہ 1937 کے صوبائی انتخابات میں صوبائی اسمبلیوں کی کل کتنی نشستیں تھیں اور کانگریس نے کتنی حاصل کیں؟ کل کتنی نشستیں تھیں 1585 لکھیں گے اس کا جواب، اور کانگریس نے کتنی نشستیں حاصل کیں اس کا جواب لکھیں گے 715 نشستیں۔ یہاں پہ ایک اور سوال بنائیں گے، 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کے لیے کل کتنی نشستیں مختص تھیں اور کتنی نشستیں حاصل کیں؟ اس سوال کا جواب ہے 492 نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص تھیں اور مسلم لیگ نے 108 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کیں، یعنی کہ 108 سیٹوں پر کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ہے چودھری خلیق الزماں کے کانگریسی رہنماؤں سے مذاکرات۔ ان دنوں صوبہ یو پی کے مسلم لیگی صدر چودھری خلیق الزماں تھے۔ انتخابات میں یو پی صوبے سے 27 مسلم نشستوں پر مسلم لیگی امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ چودھری خلیق الزماں نے کانگریسی رہنماؤں سے مذاکرات کی اور کہا کہ وزارت میں مسلم لیگی نمائندے بھی لیے جائیں۔ جو وزارتیں دی جا رہی ہیں ان میں مسلم لیگ کے نمائندوں کو بھی وزارتیں دی جائیں۔ یو پی کے کانگریسی صدر نے مسلم لیگ کو وزارت میں شامل کرنے کے لیے کچھ ناقابل قبول کچھ شرطیں رکھیں جن کو مسلم لیگ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ اصل میں مسلم لیگ کے وجود کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ تھا جسے مسلم رہنماؤں نے رد کر دیا۔ لہٰذا مسلم لیگ نے کانگریس کی شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو وزارتیں نہ دی گئیں۔ تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے کانگریسی پالیسی، یعنی کانگریس نے پھر مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اب ہم یہ پڑھتے ہیں۔ وزارتیں قائم کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کے تشخص کے خاتمے کا پروگرام بنایا۔ جو مسلمانوں کی ایک الگ پہچان تھی اس کو ختم کرنے کا کانگریس نے پروگرام بنایا ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں کے مذہب پر پابندی لگانے کی کوششیں کیں۔
کیونکہ وزارتیں ان کے پاس، حکومت کافی حد تک ان کے پاس آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے کافی مسلمانوں پر دباؤ ڈالا اور طرح طرح کی زیادتیاں کیں۔ سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے، اس سلسلے میں مسلمانوں کے مذہب پر پابندی لگانے کی کوششیں کیں، مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، سکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوششیں کی گئیں، یعنی مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا، مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگانے کو کہا جانے لگا، بندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا، جس میں مسلمانوں کے خلاف ابھارا گیا تھا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کی شدت اور بڑھ گئی، یعنی کہ ہر وہ کام انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہندوؤں نے کہ جو مسلمان اپنے رسم و رواج یا مذہب کے مطابق نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرتے ہیں۔ یہ سب حالات دیکھتے ہوئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک حاصل کرنے کا الگ ملک کے مطالبے کی شدت مزید بڑھ گئی۔ 1938 میں محمد علی جناح پٹنہ اجلاس میں قائد اعظم کے خطاب سے نوازے گئے۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا، کانگریس کو جو وزارتیں دی گئی تھیں وہ 1939 میں جب ختم ہو گئیں، تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منانے کا مشورہ دیا، یعنی کہ ہندوؤں سے جان چھوٹی، اس وجہ سے یوم نجات منانے کا مشورہ دیا۔ یہاں پہ مختصر سوال بنائیں۔ محمد علی جناح قائد اعظم کے خطاب سے کب اور کہاں نوازے گئے؟ کب لکھیں گے 1938 میں، اور کہاں سے مراد ہے؟ پٹنہ اجلاس میں قائد اعظم کے خطاب سے نوازے گئے، اور اس لائن کو انڈر لائن کریں۔ مشق میں مختصر سوال نمبر 3 ہے، 22 دسمبر 1939 کو ہندو راج کے خاتمے پر قائد اعظم نے مسلمانوں سے کیا اپیل کی؟ اس سوال کا جواب ہے یوم نجات منانے کا مشورہ دیا۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منانے کا مشورہ دیا قائد اعظم نے۔ تفصیلی سوال نمبر 5 ہے، 1937 عیسوی کی کانگریسی وزارتوں کے مظالم بیان کریں۔ اس سوال کا جواب ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، مسلمانوں کے لیے کانگریسی پالیسی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وزارتیں قائم کرنے کے بعد یہاں سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک یوم نجات منانے کا مشورہ دیا، یہاں تک تفصیلی سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ جو مختصر سوالات بنائے گئے ہیں ان سوالات کو اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں، اور کچھ امپورٹنٹ باتیں انڈر لائن کروائی گئی ہیں، ان کو MCQs کے لیے انڈر لائن کر لیں، اور مکمل سبق آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اور یہ لانگ کویسچن نمبر جو ہے 5، اس کا بھی اس سوال کا جواب پر نشان لگائیں، اور اس جواب کو بھی مکمل یاد کریں۔